رسول بخش رئی صاحب، دیرینہ خواہش ہے پیپلز پارٹی کی کہ پنجاب میں ریوائیول ممکن ہو سکے. اس خواہش کے پورے ہونے میں رکاوٹ کیا ہے اور صدر صاحب کا اس سلسلے میں کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب سماجی طور پر کافی عرصے سے تبدیل ہو چکا ہے، جس کا ادراک نہ مسلم لیگ کو ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. یہ دونوں مروسی سیاسی جماعتیں ہیں. یہ عوامی جماعتیں نہ کبھی تھیں نہ اب ہیں. اگر پیپلز پارٹی عوامی جماعت تھی تو وہ اس زمانے میں تھی جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب تحریک چلا رہے تھے ایوب خان کے خلاف. اس وقت کا جو پاکستان کا سماج ہے یا وہاں اس وقت جو معاشی عدم مساوات تھی وہ اب بھی ہے، لیکن پنجاب میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مڈل کلاس بہت بڑی پیدا ہوئی ہے. اور یہ مڈل کلاس آپ دیکھیں کہ شہر 4 گنے 5 گنے 10 گنا بڑھ گئے ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی کا وجود آیا تھا بنا تھا. اور اس طرح سے رورل مڈل کلاس پیدا ہوئی ہے کہ خصوصی طور پر پچھلے 40-50 سال میں تو ان کے نظریات بالکل مختلف ہیں. اور یہ تیسری نسل آ رہی ہے سیاست میں پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، لیکن جو تیسری نسل ان لوگوں کی ہے جو ووٹ دینے والے ہیں، جو شہروں میں رہتے ہیں، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں. ان کی طرف کسی نے نہیں دیکھا کہ ان کا مزاج کیا ہے. وہ مڈل کلاس کی ان کی ویلیوز ہیں، مڈل کلاس کے ان کے نظریات ہیں. وہ ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جو شفاف ہو، ایسی حکومت چاہتے ہیں جہاں پہ نظم و نسق ہو، ایسے رہنما چاہتے ہیں کہ جو نعرہ باز نہ ہوں. یہ نظریات میں اور نعرہ بازی میں زمین آسمان کا فرق ہے. پیپلز پارٹی نعرے لگاتی ہے. آج وقت نظریات کا بھی نہیں رہا. نعرہ تو پرانی بات ہو گئی کہ آج نظریات کی سیاست نہیں ہو رہی دنیا میں کہیں بھی. آج پریگمیٹک پالیٹکس ہے، پریکٹیکل پالیٹکس ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو حل کیا کرنا ہے، اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس رائے کیا ہے. جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس پر جو پنجاب کا نوجوان ہے یا خیبر پختونخوا کا نوجوان ہے، سندھ کا نوجوان بھی ساتھ نہیں ہے. یہ پارٹی بن چکی ہے پیپلز پارٹی انٹر ایلیٹ نیٹ ورک. جو مسلم لیگ نون کا بھی یہی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا بھی وہی ہے کہ 300-400 خاندان ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے. انتخابات میں آپ نے دھاندلی کرانی ہے جس طرح سے کرانی ہے، ان کو جتوانا ہے. تو اگر جانا چاہتے ہیں تو عوام ان کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے. میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں جنوبی پنجاب میں جو پرانا بیچارہ اشتراکی پھر رہا ہے، مرا ہوا کوئی انٹلیکچوئل دانشور، وہ ان کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. وہ لیکن وہ میری عمر کے ہیں. وہ میری عمر کے لوگ اور نوجوان لوگوں میں زمین آسمان کا فرق. وہ اور طریقے سے سوچتے ہیں. تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ ایک گیلانی خاندان ہے، ایک احمد محمود کا خاندان ہے، مزاری ان سے نکل گئے، دریشک ان سے نکل گئے، کسرانی ان سے نکل گئے، بزدار ان سے نکل گئے. اب اس طریقے سے یہ 3-4 قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ مظفر گڑھ ہو گیا، ملتان ہو گیا، خانے وال ہو گیا، یہ آگے پنجاب میں پھر آ جائیں، مختلف دارے ہیں. تو پہلی کوشش ان کی یہ ہوگی جو پیپلز پارٹی کے ناراض لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے تھے تحریک انصاف میں، ان کے لیے وہ راہ ہموار کریں گے. ٹھیک ہے. رسول بخش رئی صاحب، اگر اس کانفلکٹ کو دیکھا جائے تو اس کے نتائج، اور کیا اس کانفلکٹ کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ اور پیوٹن کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں؟ دیکھیں، بات ذرا تھوڑی سی تفصیل سے کرنی پڑے گی کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی نظام بنا تھا، اس کی بنیاد یہ تھی کہ امریکہ سلامتی کی ذمہ داری یورپ میں اور فار ایسٹ میں، جاپان میں، سر جنگ میں روس کے خلاف، چین کے خلاف وہ کرے گا. اور ایک سوچ تھی امریکہ کے اندر کہ یہ اتنا بڑی بھاری ذمہ داری ہمیں نہیں لینی چاہیے، بلکہ جو ہمارے اتحادی ہیں، الائز ہیں، ان کا ہمارے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہے. ہم ان کو سینکڑوں ارب ڈالرز کا سرپلس دے رہے ہیں. یہ بات یہ جو ٹرمپ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں. اور ان کے ڈیفنس کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں، گارنٹیز دے رہے ہیں، اپنے فورسز کو وہاں رکھا ہوا ہے. یہ
لیٹ 1970s سے امریکہ اور یورپ کو اور جاپان کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ، ہم نے آپ کو منڈیاں دی ہوئی ہیں، آپ یہ ہے کہ آپ کی سرپلس ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اب اپنا ڈیفینس اخراجات اپنے بڑھائیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو وہ پورا نظام جس کی بنیاد یہ تھا کہ روس ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے اور چین ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے ہمیں الائز کی ضرورت ہے، یہ ان کی سوچ نہیں ہے۔ ان کی سوچ کیا ہے پھر؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چین، روس اور امریکہ کا ٹرائنگولر ریلیشن شپ پیدا کیا جائے۔ اچھا، اختلافات ہو سکتے ہیں، مسابقت ہو سکتی ہے، لیکن تینوں کے ساتھ، یہ صرف نہیں ہے کہ روس اور امریکہ کا اتحاد ہو رہا ہے اور چین کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ان کے پاس اسلحہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو اقتصادی صورتحال ہے، جو صرف جرمنی کی، کینیڈا کی بھی اپنے طور پہ، جرمنی کی جو جی ڈی پی ہے یا اس کی جو قومی ویلتھ ہے وہ روس سے زیادہ ہے، یورپ کی تو بہت زیادہ ہے۔ تو ہوگا یہ کہ امریکہ اپنی ذمہ داریاں ختم کر کے ان سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یوکرین کا مسئلہ ہے تو یہ پھر یورپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایک اور سوچ جو میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب جو روس کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے جنگ کے بعد، تو یہ تھا کہ آپ مشرقی یورپ سے چلے جائیں، مرکزی یورپ سے چلے جائیں، ان علاقوں سے، لیکن یہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ علاقے جو آپ کچھ یورپی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں اب یورپی اتحادیوں کی ذمہ داری دگنی ہو چکی ہے۔